السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالى جلالا وإكراما لنبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین اور ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت، جو آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا اور مثلہا، کہ ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی آیت لاتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس حوالے سے مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں ناسخ اور منسوخ کی آیتیں موجود ہے، یعنی پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا تھا، بعد میں اس کو اللہ نے منسوخ کر دیا اور دوسرا حکم نازل فرمایا۔ اس کی دراصل وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حضرات کے لیے جن کے زمانے میں قرآن کریم جن کے لیے بطور خاص نازل کیا گیا تھا اور بطور عام تمام انسانیت کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم کو نازل فرمایا تھا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرمایا اور اس سے بھی بہتر حکم کو نازل فرمایا۔ کئی ایسے آیتیں بینات ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں پہلے والا حکم منسوخ کیا گیا، بعد والا حکم پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تدریجاً ان کی تربیت فرمایا ہے۔ جب وہ مکمل طور پر تیار ہو گئے اور عمل کرنے کے لیے ان کے ذہن، ان کے قلوب تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر حکم کو نازل فرما دیا۔ بہرحال اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے نأتی بخیر منہا، کہ ہم اس سے بھی بہتر آیت کو لاتے ہیں یا اس جیسی آیت کو لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے اللہ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کا خلاصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا، جب رات میں وحی کا نزول ہوتا اور دن میں اس آیت کریمہ کو بھلا دیا جاتا، تو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ جو آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم بھلا دیتے ہیں، اس سے بھی بہتر آیت کو ہم لے کر آتے ہیں یا اس جیسی آیت کو لاتے ہیں۔ اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تربیت کے حوالے سے ڈائریکٹ کوئی حکم کو نہیں دیا، بلکہ اللہ نے تدریجاً آہستہ آہستہ ان حضرات کی تربیت کی۔ بہرحال اس آیت کے بعد دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہے ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور جو کفر کو بدل دے ایمان کے بدلے میں، یعنی ایمان آیا تھا اس کے بعد کفر کو اختیار کرے، ایمان کو تبدیل کر دے، فقد ضل سواء السبیل، بس وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ
رافع بن حریملہ ایک آدمی تھا اور اس کے ساتھ وہیب بن زید، یہ دونوں نے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، یا محمد ائتنا بکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس ایسی کتاب لائیے، تنزلہ علینا من السماء نقرأہ، کہ جس کو آپ جو ہے آسمان سے نازل کریں، جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، یعنی آسمان سے مکمل کتاب ایک ساتھ ہم پر اتر جائے، یا آپ ہمارے لیے نہروں کو جاری کر دیں، نتبعک ونصدقک، تو ہم آپ کی اتباع کریں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے۔ فانزل اللہ فی ذالک، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بارے میں اس آیت کو نازل کیا کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم اپنے رسول سے سوال کرنا چاہتے ہو، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا کہ اس طرح کا سوال دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ وکانا، اور ایک روایت میں ہے کہ وکانا حیی بن اخطب و ابو یاسر بن اخطب من اشد الیہود، حیی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب یہ انتہائی سخت ترین یہودیوں میں سے تھے جو عرب کے ساتھ حسد کیا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں سے مبعوث کیا، اس بات سے ان کو کافی حسد تھا۔ وَكَانَ جَاهِدَيْنِ فِي رَدِّ النَّاسِ عَنِ الْإِسْلَامِ، اور یہ دونوں لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کے لیے مکمل طور پر کوشش کرتے رہتے تھے، مستطاع جتنا ان سے ہوتا تھا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ فِيهِمَا، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ آیت کریمہ میں ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب میں سے چاہتے ہیں، یہ ساری جو آیت کریمہ ہے اس آیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت مجاہد سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سألت قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قبیل قریش نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا تھا کہ ان یجعل لهم الصفا ذهبا، کہ حضور ان کے لیے کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں۔ فقال نعم، حضور نے فرمایا کہ ہاں ہوگا ایسا، لیکن وَهُوَ لَكُمْ كَالْمَائِدَةِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِن كَفَرْتُمْ، یہ کوہ صفا تو سونے کا ضرور ہو جائے گا، لیکن اس کے پیچھے بات یہ رہے گی کہ یہ ہونے کے بعد یہ تمہارے لیے بنی اسرائیل کے مائدے اور دسترخوان کی طرح ہو جائے گا، اگر تم اس کا انکار کرو گے تو فَأَبَوْا وَرَجَعُوا، پس انہوں نے انکار کیا اور لوٹ گئے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، پس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرنا چاہتے ہو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے قبل سوال کیا گیا۔ تو حضرت گرامی اسی طرح سے ایک اور روایت میں حضرت سدی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عرب نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا تھا کہ ان یأتیہم باللہ فیروہ، کہ ان کا مطلب ایسا تھا کہ ان کو یعنی وہ اللہ کو علانیہ طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ حضور اللہ کو لائے، وہ علانیہ طور پہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فنزلت، پس یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس طرح سے ان کے ذہنوں میں یہ مختلف طرح کے سوالات آ رہے تھے، جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو منع کیا اور ان کے لیے کہا گیا کہ جو ہے تم اس طرح کے سوال کرنے سے رک جاؤ۔ اور حضرات گرامی اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہود نے کہا کہ نصارہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں ہے، اور اسی طرح سے نصارہ نے بھی کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو کتابیں نازل فرمائی تو اس کو پڑھا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی دونوں ایک دوسرے کا انکار کرتے۔ اللہ نے فرمایا کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، اسی طرح سے کہا
ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ان کے کہنے کی طرح فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کا جو آپس میں تنازع تھا کہ ایک دوسرے کا انکار کرتے، ایک دوسرے کا مکمل طور پر انکار کرتے، نہیں مانتے، تو بس اللہ نے فرمایا کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ فرمائے گا اس چیز کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لباب النقول میں ایک روایت کو نقل کیا ہے حضرت اکرمہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ لما قدیمہ اہل نجران من النصارى علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نجران کے نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اتتہم احبار یہود فتنازعوا، تو اسی وقت جس وقت میں نجران کے نصارہ حاضر ہوئے تھے، یہود کے جو احبار تھے وہ بھی آ گئے، بس انہوں نے آپس میں تنازع کیا، جھگڑا کیا۔ فقال رافع بن خزیمہ، رافع بن خزیمہ نے کہا ما انتم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، وکفر بعیسیٰ والانجیل، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا۔ فقال رجل من اہل نجران للیہود، اسی طرح سے اہل نجران میں سے ایک شخص نے یہود سے کہا ما انتم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، وجحد نبوت موسیٰ وکفر بالتوراۃ، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور تورات کا انکار کیا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور کہا کہ یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ نے بھی کہا کہ یہود بھی کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ یہ دونوں تلاوت کرتے ہیں ان کتابوں کی جو ان کے اوپر نازل کی گئی تھی۔ حضرات گرامی، انشاءاللہ تعالیٰ اس نشست کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔